Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. صدق الله العظيم. وإذ قال موسى لقومه، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالی حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے. قالوا اتتخذنا هزوا، کہنے لگے اتتخذنا، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے. قال اعوذ باللہ، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ کہ میں ہوں جاہلوں میں سے. یہ بنی اسرائیل کی دوسری خلاصت ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، مگر وہ خود سے باطن کی وجہ سے اس حکم کو مذاق سمجھنے لگے اور اس معاملے کو 40 سال تک ٹالتے رہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو اس کے چچزاد بھائیوں نے اس کی دولت حاصل کرنے کے لیے رات کی تاریکی میں قتل کر دیا تھا. صبح ہوئی تو شور و غل وفا کر دیا اور معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. انہوں نے اللہ رب العزت سے ہدایت حاصل کر کے انہیں گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کے جسم سے لگانے کا حکم دیا تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے. اس واقعے کا پہلا حصہ بعد میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا میں مذکور ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ میں واقعے کا آخری حصہ مذکور ہے. واقعے کی ترتیب کو اس لیے بدلا گیا تاکہ ایک ہی واقعے سے متعلق ان کی دو خباستوں کی واضح طور پر نشاندہی کی جا سکے. اول گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں پس و پیش اور ٹال مٹول. دوم بے گناہوں پر قتل کا الزام. اگر واقعے کو اصل ترتیب سے ذکر کیا جاتا تو اس سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا تھا. اکثر مفسرین کرام کی یہی رائے ہے، لیکن حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً نے فرمایا کہ یہ دو مستقل واقعے ہیں. جیسا کہ گزشتہ واقعات کی سیاق کو سباق سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سب مستقل واقعات ہیں. اسی طرح بعض روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ گائے ذبح کرنے کے حکم اور گائے حاصل کر کے ذبح کرنے کے درمیان 40 سال کا طویل وقفہ تھا اور ناش کا اتنا عرصہ بے
گور و کفن پڑا رہنا اور پھر متعفن نہ ہونا، یہ امور بھی عقل و قیاس سے بعید ہے۔ اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ دو مستقل واقعے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے پہلے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہو، طویل پس و پیش اور جستجو کی بعد جب وہ مطلوبہ گائے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں تو قتل کا واقعہ پیش آ گیا ہو اور انہیں اس گائے کا گوشت مقتول کے بدن سے لگانے کا حکم دیا گیا ہو تاکہ وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کی نشاندہی کرے۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی رہ جائے گا کہ اس صورت میں گائے ذبح کرنے کے حکم کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ایک واقعہ ہونے کی صورت میں جس چیز کو مفسرین کرام نے ذبح کے لیے گائے ہی کو منتخب کرنے کی حکمت کہا ہے، اس صورت میں وہی ذبح بقرہ کی علت ہوگی، یعنی کہ گائے کو ذبح اس لیے کرنے کا حکم دیا گیا ہوگا۔ مصریوں کے ساتھ صدیوں رہنے کی وجہ سے اسرائیلی بھی گوسالہ پرستی کی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے۔ وہ گائے کی پوجا کرتے اور اس کی تعظیم بجا لاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان لانے کے باوجود انہیں گوسالہ پرستی سے قدرے انس باقی تھا۔ اگرچہ عملی طور پر وہ گائے کی پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن گوسالہ پرستی سے وہ پوری طور پر متنفر بھی نہیں ہوئے تھے۔ جبھی تو سامری کے گوسالہ کو دیکھتے ہی اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اس لیے ان کے ثابت معبود کو ان کی نظروں میں ذلیل کرنے اور انہیں اس کی عبادت سے کلی طور پر متنفر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ توحید کی جڑیں ان کے دلوں کی گہرائیوں میں پھیل کر خوب مضبوط ہو سکے اور اسرائیلی سمجھے کہ گائے تو ایک مقدس اور معظم جانور ہے، بھلا اللہ اسے ذبح کرنے کا حکم کس طرح دے سکتا ہے؟ یا انہوں نے ذبح بقرہ کے ذریعے قاتل کے پتہ لگانے کو بعید از عقل سمجھا، اس لیے کہا ہو نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کیونکہ احکام خداوندی کی تبلیغ میں تمسخر کرنا جاہلوں اور بے وقوفوں کا کام ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو یہ چیز زیر نہیں دیتی۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔